سبز پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے سب لوگ گنگاڑا پور کہتے تھے۔ یہاں کے بونے دنیا بھر میں اپنی ہنسی، شرارت اور رنگ برنگی ٹوپیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ صبح سویرے جیسے ہی سورج نکلتا ڈھولکیں بجنے لگتی، بانسریاں گونجنے لگتیں اور بونے ناچتے گاتے اپنے کام پر نکل جاتے۔ سب سے اہم چیز تھی روشنی کا موتی۔ یہ ایک بڑا سا چمکتا ہوا گوہر تھا جو گاؤں کے بیچ لٹکا رہتا۔ کہا جاتا تھا کہ جب تک یہ موتی گاؤں میں ہے بارش وقت پر ہوگی، کھیت ہرے بھرے رہیں گے اور پھولوں کی خوشبو ہر سمت پھیلی رہے گی۔ لیکن ایک دن صبح سویرے جب سب بونے گاؤں کے چوک پر جمع ہوئے تو وہ موتی غائب تھا۔ ایک بونا جس کا نام ٹپکا تھا حیرت سے بولا، ارے یہ کیا ہوا؟ کل تک تو یہی تھا۔ گھسیٹا نے سر کھجاتے ہوئے کہا، ہاں یا شاید میں خواب دیکھ رہا تھا۔ چمچل زور سے بولا، نہیں نہیں، یہ تو ضرور کسی بڑی چالاکی کا نتیجہ ہے۔ ککڑو ڈرتے ڈرتے بولا، کہیں یہ کالا جادوگر تو نہیں ہے جس نے یہ سب کچھ کر دیا؟ سب گاؤں والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، شور بڑھ گیا۔ اسی وقت گاؤں کے سب سے بزرگ بابا ٹوپی والا اپنی لمبی نیلی ٹوپی اور چمکتے عصے کے ساتھ آئے۔ بابا ٹوپی والا نے کہا، خاموش ہو جاؤ سب، موتی کے بغیر ہمارا گاؤں برباد ہو جائے گا۔ یہ کام کسی عام چور کا نہیں، اس میں ضرور جادوگرنی کالی چیل کا ہاتھ ہے جو ہمیشہ ہماری خوشیوں سے جلتی رہی ہے۔ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، پھر بابا نے کہا، ہمیں بہادر بونوں کی ایک ٹولی چاہیے جو موتی کو ڈھونڈ کر واپس لائے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آخرکار 4 بونے آ گئے۔ ٹپکا، شرارتی مزاحیہ مگر بہادر۔ گھسیٹا، بہت طاقتور مگر بھلکڑ۔ ککڑو، ہمیشہ ڈرا ڈرا سا مگر دل کے بہت صاف۔ چمچل، بتونی، ذہین اور ترکیبوں کا ماہر۔ چاروں دوست لمبے سفر پر نکلے۔ راستے میں پہلا امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلے وہ جنگل میں پہنچے۔ یہ جنگل بڑا ہی عجیب تھا۔ جیسے ہی بونے اس جنگل میں داخل ہوئے درختوں نے زور زور سے کہکے لگانے شروع کر دیے۔ درخت ہنستے ہوئے بولے، یہ ننھے پٹاہے کہاں جا رہے ہیں؟ ٹپکا ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے، خزانہ ڈھونڈنے، کیا تمہارے پاس ہے؟ درخت اور بھی زور سے ہنسنے لگے۔ جنگل اتنا گونجنے لگا کہ کان پھٹنے لگے۔ ککڑو کان بند کرتے ہوئے کہتا ہے، میں تو بہرا ہو جاؤں گا یار، یہ کتنا اونچا ہنس رہے ہیں۔ چمچل نے کہا، سب خاموش ہو جاؤ، ان کے ساتھ کھیل کھیلنا ہوگا، یہ ہنسنے سے باز نہیں آئیں گے۔ چمچل نے سب کو کہا کہ وہ بھی زور زور سے ہنسے۔ بونوں نے ایک ساتھ مل کر ہنسنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ دیکھ کر درخت حیران رہ گئے اور آخرکار ہنسنا بند کر دیا۔ یوں بونوں کو رستہ مل گیا۔ اس کے بعد وہ ایک ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی کا پانی شور مچاتے ہوئے ایسے بہہ رہا تھا جیسے کوئی کہکے لگا رہا ہو۔ ہر بار جب کوئی بونا چھلانگ لگاتا ندی کا شور بڑھ جاتا اور وہ بونا بہہ کر واپس کنارے پر آ گرتا۔ گھسیٹا مایوس ہو کر کہنے لگا، یہ تو کبھی پار نہیں ہو پائے گی۔ ٹپکا، ایک ترکیب ہے میرے پاس، ہم سب ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھیں اور ہنسنے کی بجائے گانا گائیں۔ سب نے گانا گانا شروع کیا۔ ندی کا کہکا آہستہ آہستہ کم ہو گیا اور پانی پرسکون ہو کر پل کی شکل میں جم گیا۔ بونے مزے سے پانی پار کر کے نکل گئے۔ اس کے بعد وہ الٹی گھاٹی پر پہنچے۔ یہاں سب چیزیں الٹی چلتی تھیں، اگر کوئی آگے بڑھتا تو پیچھے پھینک دیا جاتا۔ گھسیٹا نے غصے میں کہا، میں دوڑ کر جاؤں گا، مگر وہ بار بار پیچھے جا گرتا۔ چمچل نے کہا، الٹی دنیا میں سب کچھ الٹا کرنا ہوگا۔ سو وہ الٹے پاؤں چلنے لگے اور کامیابی سے گھاٹی پار کر گئے۔ اب کی بار انہیں لگا کہ بس وہ اپنے سارے امتحان پار کر چکے ہیں اور اب وہ اس جادوگرنی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایک اور امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ رستے میں انہیں 3 جانور ملے جو کہ بہت ہی مزاحیہ تھے۔ ایک بولتا ہوا خرگوش جو پہیلیاں پوچھتا، ایک کچھوا جو بہت آہستہ چلتا مگر عقلمند تھا، ایک کوا جو ہمیشہ طنز کرتا۔ خرگوش نے پوچھا، دنیا کی سب سے ہلکی چیز کیا ہے؟ گھسیٹا ہنستے ہوئے بولا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، پھول کی پنکھڑی۔ چمچل نے کہا، نہیں، ہنسی سب سے ہلکی ہے، جو دل سے نکلے تو سب بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ خرگوش نے تالیاں بجائی اور انہیں رستہ دے دیا۔ آخرکار کئی امتحان پاس کرنے کے بعد، کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ جادوگرنی کالی چیل کے غار تک جا پہنچے۔ غار کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دیواروں پر خوفناک تصویریں بنی تھیں۔ جادوگرنی ایک بڑے تخت پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی روشنی کا موتی تھا جو گاؤں سے چرایا گیا تھا۔ کالی چیل حقارت سے ہنستے ہوئے بولی، ارے ننھے بونو، تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، یہ موتی اب میرا ہے، اس کے بغیر تمہارا گاؤں سوکھ کر برباد ہو جائے گا۔ ٹپکا نے کہا، ہمارے گاؤں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ گھسیٹا غصے سے بولا، واپس کرو ورنہ میں تمہاری غار اکھاڑ دوں گا۔ ککڑو ڈر کے باوجود آگے بڑھتے ہوئے، ہم کمزور سہی مگر ہماری نیت بالکل صاف ہے،
چمچل مسکراتے ہوئے بولا، اور تمہیں معلوم ہے نیکی کی طاقت ہمیشہ بدی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر چمچل نے ایک ترکیب لڑائی۔ اس نے جادوگرنی کے سامنے آئینہ رکھ دیا۔ جادوگرنی نے جیسے ہی جادو کرنے کی کوشش کی، اس کا سارا جادو پلٹ کر اسی پر لگ گیا۔ وہ چیخنے لگی اور آخرکار دھوئیں میں غائب ہو گئی، اور وہ روشنی کا موتی زمین پر گر گیا۔ بونے موتی اٹھا کر واپس گاؤں لے آئے۔ جیسے ہی اسے گاؤں کے بیچ لٹکایا گیا، کھیت ہرے بھرے ہو گئے، پرندے چہکنے لگے اور خوشی پھر سے ہر دل میں بس گئی۔ گاؤں والوں نے 7 دن کا جشن منایا۔ ٹپکا، گھسیٹا، ککڑو اور چمچل ہیرو قرار پائے۔ بابا ٹوپی والے نے کہا، یاد رکھو، خزانے کی اصل طاقت موتی میں نہیں بلکہ تمہارے اتحاد اور بہادری میں ہے، اور تمہارے اتحاد نے اس گاؤں کو بچا لیا ہے۔ جشن میں ٹپکا نے سب پر پانی کے غبارے پھینکے، گھسیٹا نے ناچتے ناچتے چھت گرا دی، ککڑو ڈر کے مارے ڈھول میں چھپ گیا، اور چمچل سب کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کرتا رہا۔ گاؤں والے کہکوں سے گونج اٹھے۔ یوں بونوں کی یہ مہم ختم ہوئی اور ان کا دیہات پھر سے روشنی اور ہنسی خوشی میں جگمگا اٹھا۔